اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو اس نے تم پر کیا جب کہ تم پر لشکر آ چڑھے تھے تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایسے لشکر جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت کو یاد کرو جب وہ لوگ تم پر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے آ چڑھے تھے، اور جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کا گمان رکھنے لگے تھے۔ اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں سخت بھوچال میں ڈال کر ہلا دیا گیا، اور جس وقت منافقین کہہ رہے تھے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں، اور جب انہی منافقین کی ایک جماعت یہ کہہ رہی تھی کہ اے یثرب والو، تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کا کیا کوئی مقام نہیں ہے، لہٰذا لوٹ جاؤ، اور ان میں سے ایک جماعت نبی سے آ کر اس بات کی اجازت چاہ رہی تھی، نبی سے آ کر اجازت چاہتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے گھروں میں حاجت ہے، حالانکہ ان کے گھروں میں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ لوگ صرف بھاگنا چاہ رہے تھے، اور اگر یہ لشکر ان پر مدینہ کے چاروں طرف سے داخل ہو جاتی، انہیں گھیر لیتی، پھر انہیں فساد میں شامل ہونے کے لیے بلایا جاتا تو وہ اس میں شامل ہو جاتے، اور ان میں سے تھوڑے کے علاوہ کوئی بھی گھر میں نہیں ٹھہرتا، اور یقیناً ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی ضرور پوچھ ہوگی۔ سورہ احزاب کی تفسیر چل رہی ہے، اور سورہ احزاب کے تعارف میں آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ اس سورت کے اندر خاص طور پر 4 قسم کے واقعات کی اہمیت ہے۔ ایک تو غزوہ احزاب، دوسرا غزوہ بنو قریظہ، اور نمبر 3 کا جو مسئلہ تھا وہ گزشتہ تفسیر کے اندر بہت تفصیل سے گزر چکا، وہ متبنہ کا مسئلہ تھا کہ منہ بولا بیٹا سگے بیٹے کی طرح نہیں ہوتا ہے، جس طریقے سے سگے بیٹے کے احکامات ہیں وہ منہ بولے بیٹے کے نہیں ہیں۔ وہ بہرحال وہ صرف اور صرف ایک دینی بھائی اور دوستی بن سکتے ہیں، اور ان کو ان کے اصل باپ کے نام سے ہی پکارنا چاہیے۔ اور چوتھا مسئلہ تھا جو آگے آئے گا، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتوحات کے زمانے میں جو مزید اضافہ کہ انہوں نے درخواست دی تھی کہ ہمارے وظائف کو بڑھا دیا جائے، اس کے نتیجے میں جو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اگر انہیں دنیا کی زیب و زینت چاہیے تو آپ اعزاز و اکرام کے ساتھ انہیں
وہ دے کر اپنے سے جدا کر دیں، اور اگر یہ آپ کے مشن کے ساتھی ہیں تو پھر اس قسم کے مطالبات ان کے لیے زیب نہیں دیتے۔ تو ایک واقعہ تو متبنہ کا بہت تفصیل سے پچھلی تفسیر کے اندر گزر چکا۔ آج کی جو آیت ہے، آیت نمبر 9 سے لے کر تقریباً آیت نمبر 27 تک، آگے ایک دو تفسیر اور تقریباً آیت نمبر 27 تک غزوہ احزاب کے مختلف واقعات کا تذکرہ ہے۔ غزوہ احزاب کے مختلف پہلو کو ان 9 دنی 18 آیتوں کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی آیت کے اندر کہا گیا، ایمان والو یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے تم پر احسان کیا، اور وہ وقت ایسا تھا کہ سارے لشکر تمہارے اوپر آ چڑھے تھے، تو ہم نے اس موقع پر ایک آندھی والی ہوا چلائی اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نے دیکھا نہیں۔ یہ دراصل غزوہ احزاب کی طرف، غزوہ احزاب کے موقع پر ہونے والے انعامات کا اور احسان کا تذکرہ ہے۔ مختصراً آپ کے سامنے پیش بھی کیا گیا تھا کہ دیکھیے سن 5 ہجری میں ہوا یہ تھا کہ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شکست کھانے کے بعد عرب نے، کفار مکہ نے یہ کوشش کی کہ اور جو دیگر قبائل ہیں عرب کے اندر، ان قبائل کو بھی اپنے ساتھ جمع کر لیا جائے، جس میں بنو اسلم، بنو مرہ اور کئی قسم کے قبائل جو عرب کے اندر موجود تھے، وہ سب کے سب کو ان لوگوں نے اکٹھا کیا اور سب کو اس بات پر آمادہ کیا کہ ہم لوگ ایک پورا متحدہ محاذ بنا کر مدینہ منورہ پر حملہ کریں گے۔ چنانچہ ہوا یہی کہ ان لوگوں نے متحدہ محاذ بنا کر مدینہ منورہ کی طرف چڑھائی شروع کی۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اس طریقے سے لوگوں کی ایک پوری جماعت، ان کی اتحاد قائم کر کے ہمارے اوپر حملہ کرنے آ رہی ہے کفار کی، ہمیں کیا کرنا چاہیے اس موقع پر، کیسے ان کا دفاع کرنا چاہیے، ان کا مقابلہ ہمیں کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا، بتایا کہ ہمارے یہاں فارس میں جب اس طرح کی کبھی نوبت آتی تھی تو ہم لوگ وہاں پر شہر کے چاروں طرف خندق کھود ڈالتے تھے تاکہ لوگ خندق سے ادھر عبور نہ کر سکیں اور شہر میں داخل نہ ہو سکیں۔ چنانچہ یہ مشورہ، یہ رائے پسند کی جاتی ہے اور یہ طے ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی خندق مدینہ منورہ کے ارد گرد کھود ڈالیں گے۔ چنانچہ ہوا یہی کہ تقریباً 6 دن تک مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے مل کر تقریباً 3.5 میل، یعنی تقریباً 3.5 کلومیٹر تک کا ایریا پورا کا پورا ان لوگوں نے کیا کر دیا، کھود ڈالا، اور چاروں طرف سے خندق کھود ڈالی گئی۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ لشکر آتا ہے اور یہ اس خندق کے اس طرف ہی پڑاؤ ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوتی ہے اور یہ انتہائی آزمائش والی جنگ ہوتی ہے۔ تقریباً 1 مہینے تک دونوں طرف سے تیر اور تلوار اور پتھروں کی بارش ہوتی ہے، تقریباً 1 مہینے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس 1 مہینے میں مسلمانوں کو بہت زیادہ آزمائش اور سخت ترین حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ جنگ جب بھی لمبی ہوتی ہے تو قوموں کو حالات سے گزرنا پڑتا ہی پڑتا ہے، بہت طرح کے حالات دن بدن تنگ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا یہ ہے کہ اس جنگ کا خاتمہ اس طور پر ہوتا ہے کہ ایک سخت آندھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چلائی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں کفار کی جو جماعتوں کے خیمے تھے وہ سب اکھڑنے لگتے ہیں اور ان کے چولہے جو ہیں وہ بجھنے لگتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہانڈیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں ان کے کھانے پینے کی چیزوں کی، جو بھائی 1 مہینے تک جنگ ہو رہی ہے تو سارا تو نظام وہیں پر چل رہا ہے، تو وہ ہانڈیاں بھی الٹنے لگتی ہیں۔ اس کے بعد جا کر یہ لشکر وہاں سے تتر بتر ہوتا ہے اور وہاں سے یہ لوگ واپس لوٹنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اس موقع پر جو آندھی چلائی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر فرشتوں کی جماعتوں کو بھی بھیجا جنہوں نے مسلمانوں کی طرف سے کفار کا مقابلہ کیا، اسی نعمت اور احسان کا ذکر اس آیت کے اندر موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ
علیکم، اے ایمان والو اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جب اذ جاءتکم جنود، جب سارے لشکر تمہارے اوپر کیا کر چکے تھے؟ چڑھائی کر چکے تھے۔ فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے اس موقع پر ایک آندھی چلائی، وہ جنودن، اور ایسے لوگ، ایسے فرشتوں کو، ایسے لشکروں کو بھیجا، لم تروا، جس کو تم نے دیکھا نہیں، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور تم جو بھی کر رہے تھے اللہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا تھا، تمہاری کوششوں کو، تمہاری قربانیوں کو، تمہارے میدان جنگ میں ڈٹے رہنے کو اللہ تبارک و تعالی کی نگاہوں کے سامنے یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ یہی احسان جو اللہ نے کیا تھا وہ اس آیت کے اندر اسی کا تذکرہ ہے۔ اب اس وقت کی کچھ منظر کشی کی جا رہی کہ حالات کیسے بنے تھے، کہا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اس وقت ہوا یہ کہ وہ لوگ تمہارے اوپر سے بھی چڑھائی کرنے لگے اور نیچے سے بھی۔ اوپر سے چڑھائی کرنے کا مطلب یہ کہ جو پورا کا پورا لشکر آیا تھا نا کفار اور ان کے پورے متحدہ محاذ کا، یہ لوگ جو آئے تھے اس کو تعبیر کیا گیا اوپر سے آ کر حملہ کرنا، اور نیچے سے مراد بنو قریظہ۔ کہا تھا نا میں آپ کو، اس موقع پر بنو قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جس سے مسلمانوں کا یہ معاہدہ تھا کہ نہ وہ مسلمانوں کے دشمن کا ساتھ دیں گے نہ مسلمان ان کے دشمن کا ساتھ دیں گے، لیکن اس موقع پر بنو قریظہ نے بدعہدی کی اور خفیہ ساز باز کر کے ان لوگوں نے کفار کا ساتھ دیا اور ان کو مدد پہنچائی، ہتھیار وغیرہ ان کو ان لوگوں نے سپلائی کی۔ یہ یہودیوں کا کام تھا اس موقع پر۔ تو یہی ومن اسفل منکم، اور یہ تمہارے نیچے سے تمہارے اوپر حملہ کر رہے تھے، یعنی یہ لوگ مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے اور جو لوگ باہر سے آئے تھے وہ سب خندق کے اس طرف موجود تھے۔ وہی کہ اذ جاؤکم من فوقکم، جب وہ تمہارے اوپر آ گئے تھے تمہارے اوپر سے بھی، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے بھی، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ اتنا خطرناک حالات ہو گئے تھے کہ اس کی وجہ سے آنکھیں کیا ہو گئی تھیں، سب کی پتھرا گئی تھیں۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، دیکھیں ایسے الفاظ قرآن نے استعمال کیا جس سے اس وقت کے حالات کی شدت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے۔ یہ تعبیر کی جاتی ہے جب انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا ہے، اس طریقے سے وہ خوفناکی کے حالت میں اور عالم میں ہوتا ہے۔ اسی کا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ سے طرح طرح کا گمان کرنے لگے تھے۔ ہوتا یہی ہے کہ جب انسان مشکل حالات سے گزرتا ہے تو غیر اختیاری طور پر شیطان اس کے ذہن و دماغ میں بہت طرح کے وسوسے پیدا کر دیتا ہے۔ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ انسان کو کچھ ہو جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی واقعہ ہو گیا، کسی چیز میں فیل ہوا، تو فوراً اس کے ذہن و دماغ میں غیر اختیاری طور پر شیطان کچھ کو وسوسہ ڈالتا ہے، ارے یار ایسا کرتے تو یہ نہیں ہوتا، ویسا کر لیتے تو یہ نہیں ہوتا، وہ کر لیتے تو وہ ہو جاتا، ہوتا ہے نا۔ تو یہ غیر اختیاری وسوسہ ہوتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو وہی اس وقت بھی ہوا، جب 1 مہینے تک جنگ چلتی رہی اور حالات بالکل بدتر ہوتے گئے، مسلمان اسی موقع پر فاقہ کشی کا ان کی نوبت آئی۔ ایک تو 6 دن تک خندق کھودنا، اس کے بعد مہینوں تک، یوں ہی آدمی 6 دن تک خندق کھودنے کے بعد تھک جائے گا، اس کو آرام کی ضرورت ہے، اس کے بعد مہینوں تک جنگ چل رہی ہے اور جنگ کے اندر شریک رہنا، اور حالات دن بدن تنگ سے تنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے کہا یہ کہ ہوا یہ کہ غیر اختیاری طور پر کچھ وسوسے تمہارے ذہن و دماغ کے اندر آنے لگے۔ کہا دیکھو ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اس موقع پر مومنوں کی ایسی آزمائش کی گئی کہ انہیں آزمائش اس طرح ہوئی ان کی کہ سخت بھوچال میں ڈال کر مسلمانوں کو ہلا دیا گیا۔ وزلزلوا زلزالا شدیدا، سخت بھوچال میں ڈال کر بالکل مومنوں کو کیا کیا گیا، اس موقع پر ایمان والوں کو ہلا دیا گیا، اور انتہائی سخت آزمائش اس موقع پر مسلمانوں کی گئی۔ اب ہوا یہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اب ہوا یہ کہ اس موقع پر منافقین اپنا چال چلنا شروع کر دیے۔ اب منافقین کہنے لگے، اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر روگ ہے، مرض ہے، بیماری تھی، وہ کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا وہ دھوکے کا وعدہ ہے۔ نعوذ باللہ۔ کیا ہوا تھا اس موقع پر؟ کون سا وعدہ ہے جس کی طرف یہ لوگ اشارہ کر کے مسلمانوں کو اس موقع پر طعنہ دینے لگے؟ وہ وعدہ یہ تھا کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی نا، تو اس موقع پر ہوا یہ کہ جہاں پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ تھا خندق کھودنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان حصہ تقسیم کر دیا تھا کہ تم
200 میٹر تم، 100 میٹر تم، 50 میٹر تم، 300 میٹر، اتنا سب کو کیا کرنا ہے؟ خندق اتنی جماعت کو اس ایریا کو کھود ڈالنا ہے۔ تو جو ایریا کس کے حصے میں آئی تھی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی تھی۔ وہاں پر ایک بڑا چٹان نکل آیا اور حضرت سلمان اس پر ہتھوڑا مار رہے، لیکن وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ صحابہ کرام بھی جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر خبر ہوئی کہ ایک جگہ پر ایک چٹان نکل آیا اور وہ ٹوٹ نہیں رہا، تو آپ خود بنفس نفیس وہاں پر تشریف لائیں، اور تشریف لانے کے بعد آپ نے خود اس چٹان کے اوپر ہتھوڑا مارا، یا جو بھی اوزار آپ کے پاس ہوگا اس اوزار کو آپ نے مارا اس کو توڑنے کے لیے۔ تو ایک مرتبہ جب آپ نے مارا تو ایک حصہ اس کا ٹوٹ گیا، اور ایک حصہ ٹوٹنے کے بعد اس سے ایک روشنی پھوٹی، اور جب وہ روشنی پھوٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس روشنی کے اندر کسریٰ کے محلات دکھائی جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب دوسرا پھاوڑا آپ نے اس پہ مارا تو اس کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا اور ہوا۔ اس ٹکڑے کے بعد آپ نے کہا کہ اس میں مجھے ایران کے محلات وغیرہ دکھلائے جا رہے ہیں۔ پھر آپ نے تیسرا جب پھاوڑا اس پر مارا تو بالکل وہ چٹان چور چور ہو گیا، اور آپ نے کہا کہ مجھے اس روشنی کے اندر کسریٰ، ایران اور روم کے محلات دکھلائے گئے، اور آپ نے اس موقع پہ بشارت دی کہ مجھے یہ بات بتلائی گئی ہے کہ میری امت کے ہاتھوں، میرے ساتھیوں کے ہاتھوں آگے چل کر ایران اور کسریٰ اور روم وغیرہ سب کیا ہوگا؟ فتح ہوگا۔ یہ آپ نے وعدہ کیا تھا اس موقع پر۔ اسی وعدے کی طرف طنز کرتے ہوئے منافقین کہنے لگے جب اس طرح کے حالات ہو گئے، مہینوں تک جنگ چلنے لگی، دونوں طرف وسائل کی کمی ہو گئی اور مشکل حالات سے مسلمان گزرے، کہ قرآن خود کہہ رہا کہ بالکل بھوچال میں ڈال کر ہلا دیا گیا، آنکھیں پتلا گئیں، کلیجہ منہ کو آ گیا۔ کیسے حالات ہوں گے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو اس موقع پر یہ منافقین کہنے لگے مسلمان سے کہ ان سے تو خود کا شہر سنبھل نہیں رہا ہے، مدینہ منورہ تو ان سے سنبھل نہیں رہا ہے، اور خواب کہاں کے دیکھ رہے ہیں؟ قیصر و کسریٰ، ایران اور روم کے محلات کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں نے آ کر اس موقع پر طنز کیا، اسی کی طرف قرآن نے اشارہ کیا جب منافقین اور جن کے دلوں کے اندر روک تھا وہ کہنے لگے کہ ہم سے اللہ اس کے رسول نے دھوکے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ تو دھوکے کی بات ہے، یہاں تو خود کا شہر سنبھل نہیں رہا، مدینہ منورہ محفوظ نہیں ہے، اور خواب کہاں کے دکھلائے جا رہے ہیں؟ ایران، روم اور قیصر و کسریٰ اور ان جگہوں کے محلات اور پورے علاقے کے فتح ہونے کی خوشخبری دی جا رہی۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا۔ اب انہی میں کی ایک جماعت منافقین یہ کہنے لگی کہ اے یثرب والو لوٹ جاؤ، تمہارے لیے اب یہاں ٹھہرنے کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی اس جنگ کے اندر تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، مشکل میں پڑ گئے، اب یہاں سے کیا کرو؟ لوٹ۔ یعنی آگے مسلمانوں کی ہمت بھی یہ لوگ توڑنے لگے۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ۔ اور انہیں میں سے ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئی اور آپ سے اجازت طلب کرنے لگی کہ ہمیں آپ اجازت دے دیجئے کہ ہم جنگ سے واپس لوٹ کر مدینہ منورہ کے اندر داخل ہو جائے، کیونکہ ہمارے گھروں کے اندر کچھ ضرورت ہے۔ یعنی وہ لوگ طرح طرح سے بہانہ بنا کر اس جنگ سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔ قرآن نے کہا وما ہی بعورہ، حقیقت یہ ہے کہ ان کے گھروں میں کوئی ضرورت کا مسئلہ ابھی نہیں ہے، کوئی کام ان کو نہیں ہے، صرف یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان یریدون الا فرارا، صرف اور صرف بھاگنے کے فرار میں یہ کیا جاتے ہیں، کسی طریقے سے ان کو یہاں سے بھاگنے کا موقع مل جائے اور اس جنگ کے اندر کھڑے ہو کر مقابلہ نہ کریں۔ کہنے لگا قرآن وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنَ، ان کی حالت یہ ہے، منافقین بھی غزوہ احزاب میں بہت زیادہ ایکسپوز ہوئے، منافقین بھی بہت زیادہ ایکسپوز کیے، کہا گیا، کہنے لگا اللہ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنَ الطَّارِيَةِ ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ لشکر مدینہ منورہ کے اندر داخل ہو جائے نا، جو لشکر ابھی کہاں کھڑا ہے؟ خندق اس پار کھڑا ہے، اگر یہ لشکر چاروں طرف سے مدینہ منورہ کو گھیر کے مدینہ منورہ میں داخل ہو جائے اور پھر انہیں آواز دے کہ آؤ شہر کے اندر فساد پھیلائیں، لاتا ہوا، تو سارے منافقین ساتھ دیں گے، سارے منافقین ان کفار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے مدینہ منورہ کا ماحول خراب کرنے کے لیے۔ وما تلبثوا بها الا يسيرا، اور ان میں سے کچھ ہی لوگ گھر میں باقی رہیں گے، ورنہ سب کے سب اس میں شامل ہو جائیں گے۔ یہاں تو یہ بہانہ بنا رہے ہیں نا کہ ہمیں گھر میں ضرورت ہے، ہمیں گھر جانے دیجیے، حقیقت یہ ہے کہ یہ فسادی لوگ ہیں، انہیں موقع نہیں مل رہا یہاں پر کفار کا ساتھ دے کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا، اس وجہ سے اس طرح کی باتیں یہ کر رہے ہیں۔ ورنہ اگر یہ لشکر مدینہ منورہ میں داخل ہو کر انہیں کہے کہ ہمارا ساتھ دو مدینہ میں فساد پھیلانے کے لیے، تو یہ سب ان کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے۔ کہا سن لو وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ،
انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کر لیا ہے کہ ہم پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے۔ مسلمانوں کے سامنے تو یہی کہتے تھے یہ لوگ، ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارا ساتھ دیں گے، ہر حال میں میدان جنگ میں کھڑے رہیں گے اور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے نہیں۔ اور آج ان کا عمل دیکھ لو، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، ان سے کہہ دو کہ اللہ سے کیے ہوئے ہر عہد کی تم سے ضرور بھی ضرور پوچھ ہوگی۔ اللہ سے جو تم نے وعدہ کیا ہے، جو معاہدہ کیا ہے، ایسا مت سمجھو کہ اس وعدے کی خلاف کرنے کی وجہ سے، معاہدے کے توڑنے کی وجہ سے کل تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے کیے ہوئے ہر عہد کا تم سے کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ آگے بھی یہی تفصیلات آ رہی ہیں، ابھی آیت نمبر 27 تک انشاءاللہ آگے پھر آخر دعوانا۔